بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کو حسن و ادا کی قسم۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ دنیا کے کونے کونے میں ہر وقت ہر لمحہ کوئی نہ کوئی درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ ذکر بلند ہونے کی زندہ تفسیر نہیں؟ یہاں راز یہ ہے کہ جتنا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، اتنا ہی آپ کا ذکر بھی رب تعالیٰ کے ہاں بلند ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو دل کی گہرائی سے درود پاک پڑھتے ہیں، جن کی روحیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تڑپتی ہیں۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے ہجوم میں گم ہو چکے ہیں مگر دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی روشنی چاہتے ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ جب ہم اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ آیت کائنات کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے تنگ کر رکھا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ صرف تسلی نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ اب قیامت تک جو بھی بولے گا اے محبوب تیرا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا۔ ذرا غور کریں، آذان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، نماز میں التحیات ہو یا درود ابراہیمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک شامل ہے۔ یہ آیت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی کی خبر نہیں دیتی، بلکہ ان سب کے لیے خوشخبری ہے جو اس ذکر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ اس نورانی قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں جسے رب تعالیٰ نے خود بلند فرمایا ہے۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر زمین سے جڑا ہوا نہیں بلکہ عرش سے جڑا ہوا ہے۔ دل سے درود پڑھنے والے کے دل میں نور آتا ہے، پہلے وہ صرف الفاظ پڑھتا ہے، پھر دل پڑھنے لگتا ہے، پھر روح جھومنے لگتی ہے، یہاں سے تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے، نفس قابو میں آتا ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، زندگی میں ایک عجیب سی روشنی، ایک عجیب سی خوشبو پھیلنے لگتی ہے۔ ورفعنا لک ذکرک کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بلند ہے، بلکہ جو اس نام کو بلند کرے گا اللہ اسے بھی بلند کر دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ درود پاک صرف عبادت نہیں، یہ مقام قبولیت کا دروازہ ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ عظیم آیت ورفعنا لک ذکرک ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے تو یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک الہامی اعلان ہوتا ہے جس میں محبت، عظمت، قبولیت اور بقا کی خوشبو رچی بسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ صرف ایک تاریخی جملہ نہیں بلکہ یہ روحانیت کا وہ آسمانی چراغ ہے جو قیامت تک ہمارے دلوں کو منور کرتا رہے گا۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف زبان پر آنے والے کلمات نہیں، یہ دل کی دھڑکن، روح کا سکون اور نور کا وہ مرکز ہے جو دلوں کے اندھیروں کو چیر کر انہیں اللہ کی طرف کھینچتا ہے۔ جب کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ محض ایک لفظی عبادت نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ در حقیقت اس بلند ذکر میں شامل ہو رہا ہوتا ہے جسے اللہ نے خود بلند فرمایا۔ ورفعنا لک ذکرک کے تحت ہر وہ لمحہ آتا ہے جب دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ کے اخلاق کو اپناتا ہے۔ اس آیت میں چھپی روحانی گہرائی انسان کو ایک عظیم راز سے آشنا کرتی ہے۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جڑا ہوا ہے۔ اللہ کا نام آتا ہے، ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے۔ اذان ہو، نماز ہو، قرآن کی تلاوت ہو، خطبہ جمعہ ہو، ہر جگہ یہ آیت عملی شکل اختیار کر چکی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ ذکر بلند کیوں کیا گیا؟
اس لیے کہ یہ ذکر محض الفاظ نہیں بلکہ یہ وہ روحانی روشنی ہے جو ہمارے ایمان والوں کے دلوں کو بیدار کرتی ہے۔ اس ذکر سے دل کے زنگ دھلتے ہیں، نفس کی آلودگی پاک ہوتی ہے، شیطانی وساوس ختم ہوتی ہیں۔ روحانی طور پر اس آیت کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ یہ بندے کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیتی ہے۔ جب عشق بیدار ہوتا ہے تو بندہ صرف ظاہر کا مسلمان نہیں رہتا، وہ باطن کا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جاتا ہے۔ اس کی عبادت میں حضوری آ جاتی ہے، اس کے آداب میں خشیت پیدا ہوتی ہے، اس کی زبان درود سے مہکنے لگتی ہے۔ یہ روحانی بلندی ہے جس کا وعدہ اس آیت میں کیا گیا ہے۔ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ ذکر کا بلند ہونا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نہیں بلکہ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر امتی بھی مستفید ہو سکتا ہے۔ جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے، جتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، وہ اتنا ہی ورفعنا لک ذکرک اس مبارک آیت کی تجلیات میں لپٹا جاتا ہے۔ اس کے دل میں نور اترتا ہے، اس کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے، اس کی راتیں دعا میں اور دن عبادت میں گزرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص روحانی ترقی چاہتا ہے، اگر کوئی دل سے اللہ کا قرب چاہتا ہے، اگر کوئی وسوسوں، غموں اور روحانی زوال سے نکلنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی روح کا لباس بنا لے۔ یہ ذکر صرف لفظی نہیں بلکہ روحانی غذا ہے۔ جو شخص اس آیت کی حقیقت کو سمجھ لے وہ درود پاک کو زندگی کا مستقل وظیفہ بنا لیتا ہے اور اس کی ہر دعا درود کے واسطے آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ذکر کو بھی بلند کر دے، ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے تو ہمیں بھی اسی ذکر میں شامل ہوگا جسے اللہ نے خود بلند فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایک ایسا آسمانی پیغام جو ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ روحانیت کا دروازہ درود پاک کی کنجی سے کھلتا ہے۔ جس دل میں یہ ذکر بسا ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں خود اترتی ہیں۔ جب دل کی زمین بنجر ہو جائے، روح پر گرد بیٹھ جائے، زندگی بظاہر چلتے ہوئے بھی بے جان لگے، تب یہ آیت آسمانوں سے اترتی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور یہ آیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان نہیں کرتی بلکہ یہ ان تمام دلوں کے لیے ایک صدا ہے جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی زندگی کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ آیت اعلان کرتی ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر ایسا بلند کیا کہ اب دنیا اور آخرت کے ہر نظام میں، ہر آواز میں، ہر ساتھ میں آپ کا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا۔ یہ صرف لفظی بلندی نہیں، یہ کائناتی انقلاب ہے۔ جو زبان اللہ کہتی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ہی کہتی ہے۔ جو اذان میں اللہ کہتی ہے وہ فوراً کہتی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف شان مصطفیٰ نہیں بلکہ وہ سیڑھی ہے جس سے ہم اپنی زندگیوں کو بھی بلندی پر لے جا سکتے ہیں۔ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہم صرف الفاظ نہیں دہراتے، ہم ایک ایسا آسمانی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ دروازہ جو ورفعنا کے وعدے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ درود پاک دراصل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اس ذکر کا حصہ بناتے ہیں جسے اللہ نے خود بلند فرمایا۔ جب ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہتے ہیں تو ہم اپنے وجود کو اس نور سے جوڑتے ہیں جس نے تاریک کائنات کو روشن کیا۔ درود پاک صرف نیکی کا عمل نہیں، یہ روح کی آکسیجن ہے، دل کا سکون ہے، آنکھوں کی روشنی ہے، زندگی کی حقیقت ہے۔ جو لوگ مسلسل درود پاک پڑھتے ہیں وہ دراصل اپنے ذکر کو بھی ربانی ذکروں میں شامل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا، اور جو اس ذکر میں شامل ہو جائے وہ گمنام نہیں رہتا، اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اس کا رزق کھلتا ہے، اس کے گھر میں رحمت اترتی ہے، اس کے جسم سے بیماری بھاگتی ہے، اس کے بچوں میں نور آتا ہے، سب سے بڑھ کر اس کی قبر جگمگا اٹھتی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
ایک ایسے چراغ کی طرح ہے جو اندھیرے دلوں کو نور بخشتا ہے، جو بے سکون روحوں کو قرار دیتا ہے۔ اس آیت کی گونج ان درود پڑھنے والوں کے لیے ایک ایسی خوشخبری ہے جو دنیا کے ہنگامہ خیزی میں بھی دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن رکھتے ہیں۔ اگر آپ آج بھی تنہا محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو غمگین ہیں، بے سکون ہیں، تو درود پاک کو اپنی زبان پر بسائیں۔ دیکھیں کیسے کائنات کی خاموشی آپ کی دعاؤں کا جواب دیتی، کیسے راتوں کی تنہائی میں رحمتوں کا نزول ہوتا، کیونکہ جس ذکر کو اللہ نے بلند کیا وہ ذکر کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ آج یہ پیغام ان کے لیے جو درود پاک کے دیوانے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے قافلے کے مسافر ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کا نام بھی عرش والے کی مجلس میں شامل ہو جائے، تو سن لیجئے، درود پاک پڑھتے رہیں، اس ذکر کا حصہ ہو۔ آج یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو درود پاک کے دیوانے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے قافلے کے مسافر ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کا نام بھی عرش والے کی مجلس میں شامل ہو۔ تو سن لیں، اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ اس ذکر کا حصہ ہیں جسے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اگر تم اس ذکر کے ساتھ جڑ گئے تو تمہیں بلند ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تمہاری دعائیں، تمہاری سوچ، تمہارا مقدر سب انشاءاللہ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے بلند فرما دے گا۔ درود پاک وہ سیڑھی ہے جو دلوں کو آسمانوں سے جوڑتی ہے۔ درود پاک وہ راز ہے جو اس آیت میں پوشیدہ ہے۔ درود پاک وہ اعلان محبت ہے جو بندے کو رب سے ملا دیتا ہے، اور یہی درود پاک اس خوشخبری کا دروازہ ہے جو آج بھی کھلا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا اعلان نہیں، یہ ان سب کا نصیب ہے جو درود پڑھتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آنکھیں بند کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے اور ہمارے نصیبوں کو جگانے کے لیے ایک آواز تھی۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ درود پاک کا دامن تھامنا ہے یا دنیا کے شور میں گم ہونا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، دل کو سکون ملے، رزق میں برکت ہو، غم مٹیں، دل کا بوجھ ہٹے، تو آج ہی سے درود پاک کو محبت سے، ادب سے زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو باادب درود پاک پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنا دے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔